الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حفص بن عمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے حمید سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کانت الانصار یوم الخندق تقول، انصار خندق کے دن کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے جہاد پر جب تک ہم زندہ رہیں گے۔ فاجابہم فقال، آپ نے ان کو ان کے اس شعر کا جواب دیا، آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی۔ فاکرم الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین کو تو عزت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ خندق کھدوا رہے تھے، صحابہ کرام اس میں بنفس نفیس شریک تھے اور آپ بھی، تو صحابہ کرام اس وقت یہ اشعار پڑھتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اس بیعت پر قائم رہیں گے، ہم جہاد پر باقی رہیں گے، کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جہاد کے موقع پر، دفاع کے موقع پر ایسی بات اور ایسا کلمہ امیر کو بڑی تسلی دیتا ہے کہ میرے سپاہی اتنے بہادر ہیں، میرے سپاہیوں کے اندر اتنی وفا ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات کا اظہار اس شعر کے اندر کرتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر اس طریقے سے کی کہ آپ نے ان کو دعا دی، اور آپ کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ اصل لذت، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ایک عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اللہ جتنے انصار ہیں جتنے مہاجر ہیں ان کو تو عزت عطا فرما، ان کا تو اکرام کر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد تو نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ غزوہ خندق کے اندر جتنے انصار و مہاجرین تھے آپ نے سب کے لیے کہا، بلکہ آپ نے مطلق جملہ بولا اللہ جو انصار اور مہاجرین ہیں ان کو عزت عطا فرما۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا، اس نے آپ کے ساتھ ملاقات کر لی اور ایمان کی حالت میں وہ باقی رہا اور اسی ایمان کی حالت پر وہ فوت ہوا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے مغفرت ہے۔ اب اگر کوئی شخص انصار و مہاجرین کی تقسیم کرنی شروع کر دے، جی یہ پہلے کے ہیں اور یہ بعد کے ہیں، یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو ایسا بندہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث کو یا تو سمجھتا نہیں، یا وہ کسی خاص پراپیگنڈے کے تحت مسلمانوں کے اندر ان کے دلوں سے صحابہ کرام کی تعظیم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے 10 صحابہ کرام کو بشارت دی، 10 مبشرہ، پھر اس کے بعد جنگ بدر والے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بدر کے صحابہ کرام کتنے تھے؟ کم از کم آخری قول 313 کا ہے، وگرنہ معروف قول 319 کا ہے۔ 319، 317، 315 یہ سب عدد آتے ہیں جنگ بدر کے اندر شرکت کرنے والے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے اس کے بعد غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق کے اندر وہ تمام صحابہ کرام شامل ہیں جو مدینہ کے اندر موجود تھے، چاہے وہ انصار تھے چاہے وہ مہاجرین تھے۔ آپ نے ان کے لیے کہا کہ اللہ، ایک روایت میں ہے فاکرم اور ایک روایت کے اندر ہے فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ اب اس میں غزوہ خندق والے بھی سارے آگے۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد 1400 تھی، اور یہ سب کے سب مدینے کے ہیں۔
تو 1400 صحابہ کرام کے لیے پھر آپ نے دعا کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جن سے آپ نے بیعت درخت کے نیچے لی، اللہ ان سے راضی۔ عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد بدر والے، پھر اس کے بعد خندق والے، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ والے، اور پھر کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو آپ نے اس کے علاوہ جنت کی بشارت دی، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔ اب اتنے صحابہ کرام جن کے بارے میں آپ بشارت دے چکے ہیں، اور پھر صلح حدیبیہ، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سب کو معافی، میرے نبی تو معاف کر دیں لیکن یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سب کو معافی، آپ نے جن کو معافی نہیں دی وہ چند بندے تھے، ان کے آپ نے نام لیے کہ یہ فلاں بندے ہیں، ان کو جہاں بھی ملے قتل کر دو، حتیٰ کہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی یہ لپٹے ہوں، ان کو قتل کر دو۔ اس کے سوا تو آپ نے کسی سے انتقام کا نہیں کہا، آپ نے سب کو معافی دی فتح مکہ کے موقع پر۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے سب معاف کر دیں، اور آج کے نام نہاد اسکالرز ان کی کوئی نہ کوئی بشری غلطیاں پکڑ کے کہیں جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، تو ایسا بندہ ہم اس کو ایک گندی مکھی سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو تندرست جسم کو چھوڑ کے زخموں کو تلاش کرتی ہے، کہ زخم سے وہ چوستی ہے میل کو چیل، تندرست جسم پر نہیں بیٹھتی۔ تو ایسے بندے جو ہوتے ہیں یہ ایک گندی مکھی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات سننا، ان کے بیانات سننا، اس کو آگے شیئر کرنا واللہ دلوں کے اندر نفاق ڈالتا ہے۔ میں آپ کو کتنے ایسے محدثین کے واقعات سنا سکتا ہوں کہ وہ اہل البدع، بدعتی لوگوں کے منہ سے قرآن کی آیت بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ بعض ائمہ پڑھا رہے تھے تو ان کے پاس بعض بدعتی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے منہ سے ایک آیت سن لیجئے، حدیث سن لیجئے۔ انہوں نے کہا میں تمہارے منہ سے نہیں سنتا۔ شاگردوں نے کہا کہ آیت میں کیا حرج تھا؟ کہا کہ اس بندے کے منہ سے آیت نکلتی اور یہ اس کا ایسا مطلب بیان کرتا کہ جس سے میرے دل کے اندر ٹیڑھ واقع ہو جاتا، تو کیونکہ قلوب العباد بین اصابع الرحمن، بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو آپ امام الانبیاء ہونے کے باوجود ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے اوپر ثابت کر دے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ہے وہ مغفور ہے انشاءاللہ العزیز، وہ جنتی ہے۔ لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو مت سنیے کہ جن کے پاس نہ دین کا علم ہے، بلکہ ان کا موضوع ہی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح صحابہ کرام کے جو مشاجرات اور جو ان سے جو غلطیاں ہوئیں اس کو نکالوں اور اس کو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر تقسیم قائم ہو۔ اور یاد رکھیے یہ بات حقیقت ہے کہ جو بندہ صحابہ کرام کی تعظیم اپنے دلوں سے نکال دیتا ہے اس بندے کے اندر ایک جرأت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرے گا۔ صحابہ کرام دفاع ہیں، جو دفاع کو توڑے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی پہنچے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ بات یاد رکھیے، جو نبی کا صحابی ہے ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جس سے ہمارے دلوں کے اندر میل کچھ۔ ہاں ہم کہتے ہیں وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، وہ رب کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ میں کون ہوتا ہوں دنیا کے اندر ان معاملوں کے فیصلے کرنے والا؟ جو کوئی ان کا ہوا رب کے پاس اس کا معاملہ پہنچ چکا ہے، مدعی اور مدعا علیہ دونوں رب کے پاس ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے اوپر تبصرے کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب سے اس کا تعلق یہی ہے کہ جنگ کے میدان میں اس بات پر بیعت کرنا کہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم جہاد پر باقی ہیں، یعنی ہم بھاگیں گے نہیں، اس پر قائم رہیں گے، یہ باب سے اس کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2961۔